بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی مریم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مریم نے کہا، مادام ایکریمین ہسپتال سے ہمارے آدمی ولسن کی کال ہے، وہ فوری طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ہیڈ کوارٹر انچارج لوئس کی آواز سنائی دی۔ ایکریمین ہسپتال سے؟ اوہ، بات کراؤ، مریم نے چونک کر کہا، اور ساتھ بیٹھی ہوئی ریگی بھی ایکریمین ہسپتال کا نام سن کر چونک پڑی، کیونکہ اسے ابھی معلوم تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ایکریمین ہسپتال میں ہے۔ ہیلو مادام، میں ولسن بول رہا ہوں، ایکریمین ہسپتال سے۔ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ مریم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مادام، ہسپتال میں عمران موجود تھا کہ رافٹ وہاں آیا، اس کے ہاتھ میں کسی کوریئر سروس کی رسید تھی۔ وہ اس کمرے میں چلا گیا جس میں عمران زخمیوں کے ساتھ موجود تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے انچارج ڈاکٹر کے دفتر میں آئے، جہاں عمران کا ساتھی پہلے سے موجود تھا۔ وہاں اس عمران نے فون پر ریڈ ایرو کوریئر سروس کے مینیجر سے بات کی، اور اس نے کہا کہ جو پیکٹ پاکیشیا کے لیے بک کرایا گیا ہے، اس کا پتہ رسید پر غلط لکھا گیا ہے۔ اس نے مینیجر سے پیکٹ پر لکھا ہوا پتہ چیک کرنے کے لیے کہا، تو مینیجر نے جواب دیا کہ رسید پر وہی پتہ درج ہے جو پیکٹ پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس عمران کا کہنا تھا کہ اس پیکٹ پر البرٹ روڈ لکھا ہے، جبکہ رسید پر رابرٹ لائن لکھا ہوا ہے۔ اس پر مینیجر نے بتایا کہ پیکٹ پر بھی رابرٹ لائن ہی لکھا ہوا ہے۔ اس پر عمران نے مینیجر کو پیکٹ روانہ کرنے سے روک دیا اور خود اپنے دفتر جانے کا کہا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی اور رافٹ کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی اہم بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو رپورٹ دینا ضروری سمجھی، ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا، لیکن تمہیں اس قدر تفصیلی رپورٹ کیسے مل گئی؟ مریم نے کہا۔ مادام، ہم نے انچارج ڈاکٹر کا فون بھی ٹیپ کر رکھا ہے، اس لیے ساری گفتگو ہم نے سن لی اور انہیں اس کا علم ہی نہیں ہو سکا، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہوشیار رہنا، اور اس طرح کی کوئی بھی اہم بات ہو تو مجھے پوری رپورٹ دینا، مریم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ فوراً اس ورلڈ ٹرانس سے معلوم کرو کہ ہمارا پیکٹ وہاں موجود ہے یا روانہ ہو گیا ہے، اور اگر موجود ہے تو اسے روک دو، اور جس قدر جلد ہو سکے جا کر پیکٹ واپس لے آؤ، ریگی نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر مادام، مریم نے حیرت بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو مریم، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، ریگی نے گراتے ہوئے کہا۔ تو مریم نے جلدی سے فون سیٹ کے نیچے موجود بٹن دبا کر اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر جلدی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ چونکہ وہ خود جا کر پیکٹ بک کرا کر آئی تھی، اس لیے اسے رسید پر لکھا ہوا نمبر یاد تھا۔ ورلڈ ٹرانس کوریئر سروس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ جو آدمی بکنگ شعبے کو ڈیل کرتا ہے اس سے بات کراؤ، مریم نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈونلڈ بول رہا ہوں، چند لمحے بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ مسٹر ڈونلڈ، میں ساڈان کے لیے ایک پیکٹ خود آ کر آپ سے کے پاس بک کرایا تھا، اس کا رسید نمبر 807314 ہے۔ کیا وہ پیکٹ روانہ کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ مریم نے کہا۔ مجھے یاد ہے، کیونکہ ساڈان کے لیے آج ایک ہی پیکٹ بک کیا ہے میں نے۔ ویسے ابھی پیکٹ موجود ہے، نصف گھنٹے بعد آفس سے ایئرپورٹ بھیجا جائے گا، کیونکہ ساڈان جانے والی فلائٹ اب سے تقریباً 3 گھنٹے بعد جانی ہے، ڈونلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے کہو کہ پیکٹ روک لے، اور تم خود ابھی اور اسی وقت جا کر پیکٹ لے کر آؤ، فوراً، ریگی نے تیز لہجے میں کہا، جبکہ مریم نے ریگی کے بولتے ہی مائک پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہیلو مسٹر ڈونلڈ، ہم نے اس پیکٹ کو فوری طور پر واپس لینا ہے، کیونکہ جس پارٹی کو یہ پیکٹ بھیجا جا رہا تھا وہ خود یہاں پہنچ گئی ہے، آپ اسے روانہ نہ کریں۔ میں آ رہی ہوں، مریم نے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، جیسے آپ کا حکم، آپ رسید ساتھ لے آئیں، رسید کینسل کر کے پیکٹ آپ کو واپس دے سکتے ہیں، ویسے میں اسے روک لیتا ہوں، ڈونلڈ نے جواب دیا۔ میں آ رہی ہوں، مریم نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ جاؤ، فوراً جا کر پیکٹ لے کر آؤ، لیکن نگرانی کا خیال رکھنا، ریگی نے سرد لہجے میں کہا۔ نگرانی؟ مگر مادام، مریم نے کچھ کہنا چاہا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو پہلے، ریگی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور مریم سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ پھر اس کی واپسی تقریباً نصف گھنٹے کے بعد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پیکٹ موجود تھا۔ کسی نے تعاقب تو نہیں کیا؟ نگرانی تو نہیں ہوئی؟ ریگی نے جلدی سے مریم کے ہاتھ سے پیکٹ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، میں نے خاص طور پر احتیاط کی ہے، مگر مادام، میری سمجھ میں آپ کی یہ کارروائی نہیں آئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ نکل جاتا تو زیادہ اچھا تھا، مریم نے کہا۔ ہاں، اب پیکٹ واپس آ گیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے اسے واپس کیوں لیا ہے۔
عمران انتہائی خطرناک مگر ذہین اور فعال سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ مجھ سے واقعی اس وقت حماقت ہو گئی تھی کہ میں نے ایک نیا پیکٹ بنایا اور اس پر نئے سرے سے پتہ لکھا۔ چونکہ ساڈان میں روڈ کا لفظ مستعمل نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ لائن کا لفظ لکھا جاتا ہے، اس لیے لاشعوری طور پر میں نے روڈ کی جگہ لائن لکھ دیا اور ایلبرٹ کی جگہ رابرٹ۔ عمران یقیناً رسید پر روڈ کی جگہ لائن دیکھ کر ہی چونکا ہوگا، اس لیے فوراً ریڈ ایرو کے دفتر میں پہنچ گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد ظاہر ہے یہ بات سامنے آ گئی ہوگی کہ یہ پیکٹ وہ نہیں ہے جو عمران نے بھیجا ہے۔ اس امر کے سامنے آنے کے بعد لامحالہ اسے ذہن لڑانا ہے کہ اصل پیکٹ کہاں گیا، اور لائن کے لفظ کی وجہ سے اس کا ذہن میری طرف ہی متوجہ ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے سب سے پہلے کاکانا میں موجود تمام کوریئر سروسز سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی سروس سے ساڈان کے لیے کوئی پیکٹ تو بک نہیں ہوا۔ اس پیکٹ نے ابھی 3 گھنٹوں بعد کاکانا سے روانہ ہونا تھا، اس لیے اس جیسا آدمی ایئرپورٹ کارگو سے یہ پیکٹ بھی حاصل کر سکتا ہے اور مطمئن بیٹھے رہ جاتے کہ ہمارا پیکٹ ساڈان پہنچ گیا ہوگا۔ میں نے اس لیے یہ پیکٹ واپس منگوا لیا ہے تاکہ یہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکے، ریگی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ واقعی بہت گہری بات سوچتی ہیں مادام، موریہ نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ اب دوسری بات سنو۔ اب سب سے پہلے عمران نے اس ہسپتال سے معلومات حاصل کرنی ہے جہاں میں موجود تھی، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ میں وہاں سے جا چکی ہوں تو پھر اسے کاکانا شہر میں مجھے تلاش کرنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے آدمی یقیناً اس پیکٹ کی تلاش بھی کاکانا شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی مکمل نگرانی کر کے کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس پیکٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے کم از کم 1 ہفتہ بالکل انڈر گراؤنڈ رہنا ہے، ریگی نے کہا۔ تو ہم یہاں محفوظ ہیں مادام، موریل نے کہا۔ وہ تمہارا آدمی جو رافٹ کلب میں جونی بنا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ ریگی نے پوچھا۔ یہیں ہے، وہ واپس آ گیا تھا، اس کا نام فرینک ہے، بلواؤں؟ موریل نے کہا۔ ہاں، ریگی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھی اور اس نے میز پر موجود پیکٹ اٹھا کر اپنی طرف دیوار میں موجود الماری میں رکھ دیا، اور الماری میں موجود مشین پسٹل اٹھا کر اسے اپنی جیکٹ میں رکھ لیا، جبکہ مورین اس دوران فون پر فرینک کو بلوانے میں مصروف رہی تھی۔ ریگی واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی آ رہے فرینک، مورین نے کہا، اور ریگی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ ہے جس کے متعلق صرف میرے علاوہ اور کوئی نہ جانتا ہو، حتیٰ کہ لوئس بھی نہ جانتا ہو؟ ریگی نے کہا۔ مادام، میں نے اپنی عادت کے مطابق یہاں پہنچتے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر لوگر روڈ پر سپر لگژری پلازا میں ایک فلیٹ خرید لیا تھا، اور میں 1-2 روز وہاں رہ کر بھی آئی ہوں، مورین نے جواب دیا۔ اس کی چابی لے لو اور میک اپ باکس بھی منگوا لو، ہم دونوں فوری طور پر میک اپ کرنا ہے، ریگی نے کہا۔ مادام، یہ جگہ انتہائی محفوظ ہے، مورین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہہ رہی ہوں مورین، وہ کرو، تم ابھی ان معاملات کو نہیں جانتی، ریگی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو مورین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کمرے کی عقبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ عقبی دروازہ کھلا اور فرینک اندر داخل ہوا۔ تم مادام ریگی سے بات کرو، میں آ رہی ہوں، مورین نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور فرینک سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ مورین تیزی سے باہر نکل گئی۔ یس میڈم، فرینک نے آگے بڑھ کر ریگی کو مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، ریگی نے کہا، اور فرینک خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے پیکٹ رافٹ کلب سے اڑا کر واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے فرینک، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں انعام دیا جائے، ریگی نے کہا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا مادام، فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم شادی شدہ ہو؟ ریگی نے پوچھا۔ نہیں مادام، میں نے یہ بکھیڑا نہیں پالا، میں آزاد زندگی کا قائل ہوں، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، آدمی کو واقعی آزاد زندگی گزارنا چاہیے اور آزاد موت مرنا چاہیے، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، فرینک نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ ریگی کی یہ موت والی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مورین اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں میک اپ کا جدید باکس تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ میک اپ باکس اس نے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ عمران نے ریڈ ایرو سروس کے دفتر جا کر وہ نقلی پیکٹ چیک کر لیا ہے، اور اب وہ یقیناً تمہاری تلاش میں ہوگا، ریگی نے فرینک سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، وہ کیسے مادام؟ اسے کیسے شک پڑا؟ فرینک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے چھوڑو، یہ لمبی کہانی ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، معاملہ تمہارا ہے، اب اسے تمہیں تلاش کرنا ہے، ریگی نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تو یہاں آ کر جونی والا اسپیشل میک اپ ختم کر دیا ہے، اب وہ مجھے کیسے تلاش کر سکے گا؟ فرینک نے کہا۔ تم پیکٹ لے کر جونی کے روپ میں پہلے یہاں آئے، پھر پیکٹ واپس کرانے کے بعد تم نے رسید رافٹ کو دی، اور پھر دوبارہ جونی کے میک اپ میں یہاں آئے، اور جونی رافٹ کا خاص آدمی تھا، اور جونی کو یہاں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، اس لیے وہ یقیناً یہ معلوم کر لیں گے کہ جونی رافٹ کلب سے نکل کر کہاں گیا، اور نتیجہ یہ کہ وہ سیدھے یہاں پہنچ جائیں گے، ریگی نے کہا۔ تو فرینک کے ساتھ ساتھ مورین کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔
لیکن مادام، یہاں اگر وہ آئیں گے تو مجھے پہچان تو نہ سکیں گے، فرینک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ تمہاری قد و قامت سے تمہیں پہچان لیں گے، اور اگر تم زندہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو پھر مورین اور میں بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس طرح ساڈان کا یہ مشن ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے فرینک، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں ساڈان کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ریگی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ فرینک کچھ سمجھتا، ریگی کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا، اور اس کے ساتھ ہی مشین پسٹل کا فائرنگ، اور پھر فرینک کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ مورین ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھی تھی۔ فرینک گولیاں کھا کر کرسی سمیت پیچھے جا گرا۔ جب اس کا تڑپتا ہوا جسم ساکت ہو گیا تو ریگی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل واپس جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ مجبوری تھی مورین، ریگی نے مورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو مورین نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کی لاش یہاں سے اٹھوا کر کسی گٹر میں پھینکوا دو، میں اس دوران میک اپ کر لوں، ریگی نے کہا، اور میک اپ باکس اٹھا کر وہ اکبی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ یکسر بدل چکا تھا، البتہ لباس وہی تھا۔ کمرے سے فرینک کی لاش لے جائی جا چکی تھی، البتہ مورین کمرے میں موجود تھی۔ اب تم بھی میک اپ کر لو، اور تم نے لباس بھی تبدیل کرنا ہے، کیونکہ تم اسی لباس میں کوریئر سروس کے آفس جا چکی ہو، ریگی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مورین سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، مورین نے کہا، اور اکبی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو نہ صرف اس کے چہرہ اور سر کے بالوں کا رنگ اور ڈیزائن بدل چکا تھا، بلکہ اس کا لباس بھی پہلے سے یکسر مختلف تھا۔ گڈ، اب میری بات غور سے سنو، ہم نے اب خاموشی سے اس سپر لگژری پلازا کے فلیٹ میں منتقل ہونا ہے، اس طرح کے سوائے ہم دونوں کے اور کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے، ریگی نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیے، مورین نے کہا۔ کس چیز میں جاؤ گی؟ ریگی نے کہا۔ کار میں، اور کس پر جانا ہے؟ مورین نے اس طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا جیسے اسے ریگی کے اس سوال کی وجہ تسمیہ سمجھ نہ آئی ہو۔ یہ وہی کار ہوگی جس میں تم مجھے ہسپتال سے یہاں لے کر آئی تھی، اور اسی کار پر تم کوریئر سروس کے دفتر گئی ہوگی، ریگی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، مورین نے کہا۔ تو اسے یہیں رہنے دو، ہم یہاں سے کچھ دور پیدل جائیں گے اور پھر کسی ٹیکسی پر بیٹھ کر اس علاقے میں جائیں گے جہاں یہ فلیٹ موجود ہے، لیکن ٹیکسی ہم کافی پہلے چھوڑ دیں گے، ریگی نے کہا۔ اوہ، آپ حد درجہ احتیاط کر رہی ہیں میڈم، مورین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی میں ہماری زندگی کی بقا اور ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ عمران کسی پہلو سے بھی ہمارا سراغ نہ لگا سکے، ریگی نے کہا، اور مورین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تو آپ چاہیں گی کہ ہم یہاں سے بھی کسی خفیہ راستے سے باہر نکل جائیں، مورین نے کہا۔ ہاں، لیکن تم فون پر لوئس کو کہہ دو کہ ہم کسی پرائیویٹ جگہ پر شفٹ ہو رہی ہیں تاکہ وہ ہمیں اچانک غائب پا کر پریشان نہ ہو، اور پھر وہاں سے بھی اس سے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر ہی رابطہ رکھیں گی تاکہ حالات سے آگاہی ہوتی رہے، ریگی نے کہا، اور پھر سلماری کی طرف بڑھ گئی جس میں اس نے میزائلوں والا پیکٹ رکھا تھا، اور مورین سر ہلاتی ہوئی فون سیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عمران، ٹائیگر اور رافٹ تینوں رافٹ کلب میں رافٹ کے دفتر میں موجود تھے۔ رافٹ نے کوریئر سروس کے دفتر سے کلب پہنچتے ہی جونی اور ہسپتال سے اس کار کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے احکامات دیے اور اپنے آدمیوں کو دیے تھے جس میں ریگی کو ہسپتال سے لے کر جایا گیا تھا، لیکن ابھی تک کسی طرف سے بھی یہ اطلاع نہ آئی تھی۔ لیکن پھر چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی پہلی بار بج اٹھی اور رافٹ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رافٹ اسپیکنگ، رافٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، میکسن بول رہا ہوں، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، اس کار کا پتہ بھی چلا لیا ہے جس میں ریگی کو ہسپتال سے لے کر جایا گیا تھا، اسے لے آنے والی ایک نوجوان عورت تھی جس کا نام مورین بتایا جاتا ہے، اور اس کار کو بھی ٹریس کر لیا گیا ہے۔ یہ کار سینٹرل روڈ کی ایک رہائشی عمارت جسے اسٹار ہاؤس کہا جاتا ہے میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جونی کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق جونی کو بھی اسٹار ہاؤس میں 2-3 بار آتے جاتے دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی شواہد ملے ہیں کہ وہ مورین نامی عورت اس کار میں اس عمارت سے کئی بار آتی جاتی دیکھی گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس اسٹار ہاؤس کو ہائی ایس ویو ڈکٹا فون سے چیک کر کے مجھے رپورٹ دو کہ اس کے اندر اس وقت کون کون موجود ہے اور وہاں کیسے انتظامات ہیں، رافٹ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور رافٹ نے اوکے کے الفاظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ریگی بے حد ہوشیار اور ذہین عورت ثابت ہو رہی ہے، اس نے جس طرح اس ورلڈ ٹرانس کوریئر سروس سے وہ پیکٹ واپس حاصل کیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے تلاش کرنا اتنا آسان نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، ویسے میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس عمارت میں موجود ہوگی، کیونکہ انہیں تو تصور بھی نہ ہوگا کہ ہم انہیں اس طرح بھی ٹریس کر سکتے ہیں، رافٹ نے بڑے حتمی لہجے میں کہا، تو عمران طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی اور رافٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رافٹ اسپیکنگ، رافٹ نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا۔ باس،
میکسن بول رہا ہوں۔ باس، اس عمارت کے اندر 6 مرد موجود ہیں، میکسن نے جواب دیا۔ عورت کوئی نہیں ہے؟ وہ مرین، وہ تو لازمی ہوگی، رافٹ نے چونک کر کہا۔ نہیں باس، کوئی عورت وہاں موجود نہیں ہے، جبکہ وہ کار البتہ وہاں موجود ہے، میکسن نے کہا۔ ان میں سے کسی آدمی کو اغوا کراؤ، اسے پوچھ گچھ کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ سنو، ان میں سے جو انچارج ٹائپ کا آدمی نظر آئے اسے اغوا کر کے کلب کے بلیک روم میں پہنچا دو اور باقی افراد کو بے ہوش کر دو، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو بے شک گولیوں سے اڑا دینا، رافٹ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور رافٹ نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا آپ کو پہلے سے اندازہ تھا کہ وہاں ریگی نہیں ہوگی، اس لیے آپ میری بات پر طنزیہ انداز میں مسکرائے تھے؟ رافٹ نے ریسیور رکھ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم صرف زیر زمین دنیا میں کام کرتے رہو رافٹ، جبکہ سیکرٹ ایجنٹ کی سوچ اور ان کا طریقہ قطعی طور پر مختلف ہوتا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ ریگی اب وہاں دستیاب نہ ہوگی۔ وہ لامحالہ پیکٹ واپس حاصل کر کے کسی خفیہ جگہ پر شفٹ ہو گئی ہوگی، اور شاید اس عمارت میں رہنے والوں کو بھی اس کا علم نہ ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، پھر اس کا سراغ کیسے لگایا جائے گا؟ رافٹ نے چونک کر اور قدرے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس آدمی کو یہاں آنے دو، اسی سے ہی کوئی کلیو مل سکے گا، عمران نے کہا، اور رافٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 40 منٹ کے انتظار کے بعد انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی تو رافٹ نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ انٹرکام کی گھنٹی بجنے کا مطلب تھا کہ کال کلب سے ہی کی جا رہی ہے۔ یس، رافٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میکسن ایک آدمی کو لے کر بلیک روم میں پہنچ گیا باس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میکسن سے میری بات کراؤ، رافٹ نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ چند منٹ بعد انٹرکام کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو رافٹ نے ایک بار پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رافٹ نے کہا۔ میکسن سے بات کیجیے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، میں میکسن بول رہا ہوں، دوسرے لمحے ریسیور سے میکسن کی آواز سنائی دی۔ میکسن، کس طرح اغوا کیا ہے اس آدمی کو؟ وہاں کیا حالات پیش آئے؟ رافٹ نے پوچھا۔ باس، میں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی تھی، اس لیے وہاں موجود سب افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر ہم اندر گئے، ایک آدمی کو ہوش دلایا اور اسے پوچھ گچھ کی تو اس نے ایک دوسرے بے ہوش آدمی کے بارے میں بتایا کہ وہ یہاں کا انچارج ہے، اس کا نام لوئس بتایا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان سب کا تعلق ساڈان حکومت کی ایک سرکاری تنظیم ریگی گروپ سے ہے۔ ریگی اور مورین پہلے اس عمارت میں موجود تھیں، لیکن پھر اچانک کہیں چلی گئیں۔ چونکہ یہ سب سرکاری افراد تھے، اس لیے میں نے انہیں ہلاک کر دینا مناسب سمجھا، ورنہ یہ لوگ بعد میں ہمارے لیے پریشانی پیدا کر سکتے تھے، اور اس لوئس کو میں یہاں لے کر آیا ہوں، میکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، رافٹ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہوا تو ٹائیگر بھی کھڑا ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ رافٹ کے ساتھ کلب کے تہہ خانے میں واقع بلیک روم میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ ٹارچنگ روم کے انداز میں تیار کیا گیا تھا۔ وہاں فرش پر باقاعدہ راڈز والی کرسیاں بھی نصب تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر ایک آدمی راڈز میں جکڑا ہوا بے ہوش بیٹھا تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، جبکہ کمرے میں ایک آدمی موجود تھا جس کا تعارف رافٹ نے میکسن کے طور پر کرایا۔ تم نے اس عمارت کی تلاشی بھی لے لی تھی؟ عمران نے میکسن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں جناب، اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، میکسن نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے کہا، اور میکسن نے جیب سے ایک نیلے رنگ کی چھوٹی سی مگر لمبی گردن والی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور اس کا دہانہ اسے بے ہوش آدمی کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے شیشی واپس جیب میں ڈال دی، اور تھوڑی دیر بعد ہی اس بے ہوش آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے۔ تمہارا نام لوئس ہے اور تمہارا تعلق ریگی گروپ سے ہے؟ عمران نے اس کی آنکھیں کھلتے ہی اس سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، اور لوئس کے جسم نے عمران کی آواز سن کر ایک جھٹکا کھایا، اور پھر اس کی دھندلی آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی۔ وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ بڑے حیرت بھرے انداز میں گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ لوئس نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے، عمران نے جواب دیا تو لوئس واضح طور پر چونک پڑا۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور میرا تم سے کیا تعلق؟ لوئس نے کہا۔ سنو لوئس، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا ساڈان کی سرکاری ایجنسی سے تعلق ہے، اس لیے تم تربیت یافتہ اور منجھے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پر ایسا تشدد نہ کیا جائے جیسے کہ عام مجرموں سے کیا جاتا ہے۔ تم صرف مجھے ریگی کے متعلق بتا دو کہ وہ کہاں ہے، اور وہ پیکٹ جس میں میزائل موجود تھے اور جسے ورلڈ ٹرانس کوریئر سروس سے واپس منگوایا گیا تھا وہ کہاں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر عمران، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا،
یہ دوست ہے کہ مادام ریگی نے وہ پیکٹ مادام مورین کے ذریعے کوریئر سروس آفس سے واپس منگوا لیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں اس پیکٹ سمیت اس عمارت کے خفیہ راستے سے چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، لوئس نے جواب دیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے انٹرکام پر صرف اتنا کہا تھا کہ وہ کسی خفیہ پوائنٹ پر جا رہی ہیں، وہ کار بھی لے کر نہیں گئیں، لوئس نے جواب دیا۔ رابطے کے بارے میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ عمران نے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رابطہ بھی اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رکھیں گی، لوئس نے جواب دیا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر کا مطلب ہے فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر، عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، لوئس نے جواب دیا۔ وہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس عمارت میں وہ ٹرانسمیٹر کہاں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے آفس میں موجود میز کی سب سے نچلی دراز میں، لوئس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میکسن، جا کر یہ ٹرانسمیٹر لے کر آؤ، عمران نے میکسن سے مخاطب ہو کر کہا، اور میکسن سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ دیکھو لوئس، تم اس عمارت کے انچارج ہو اور اس لحاظ سے یقیناً تم ریگی کے نمبر 2 ہوگے، عمران نے کہا۔ میں اس وقت مادام مورین کا نمبر 2 ہوں۔ ہمارے گروپ کا اصل باس شارٹی تھا جو ہلاک ہو گیا، تو اس کی جگہ مورین نے لے لی، لوئس نے جواب دیا۔ شارٹی گروپ اور ریگی گروپ دونوں علیحدہ گروپ ہیں، عمران نے چونک کر کہا۔ ہاں، لوئس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مورین یا شارٹی نے یہاں آ کر کون کون سی عمارتیں حاصل کی تھیں؟ عمران نے پوچھا۔ شارٹی یا مادام مورین کو علم ہوگا، یہ سارے کام وہ خود کرتے ہیں، لوئس نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ لوئس جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ ریگی نے کوریئر سروس سے یہ پیکٹ کیوں واپس منگوایا تھا؟ اسے کیا خطرہ درپیش تھا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اس سلسلے میں قطعی کوئی علم نہیں ہے، لوئس نے جواب دیا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ پھر تقریباً 35-40 منٹوں بعد میکسن واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جدید انداز کا فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر تھا۔ کون سے کوڈ طے ہوئے تھے تمہارے اور ریگی یا مورین کے درمیان؟ عمران نے لوئس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کوڈ؟ نہیں، کوئی کوڈ طے نہیں ہوئے، لوئس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور رافٹ؟ عمران نے واپس دروازے کی طرف مڑتے ہوئے رافٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ رافٹ نے لوئس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی سے یہاں اسی طرح رہنے دو، عمران نے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا بلیک روم سے باہر آ گیا۔ رافٹ اور ٹائیگر اس کے پیچھے باہر آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے میکسن بھی باہر آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میکسن، تم یہیں رکو، رافٹ نے میکسن سے مخاطب ہو کر کہا، اور میکسن نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔